اربیلا کو فتح کرنے کے بعد طارق بن زیاد نے اپنے لشکر کے ساتھ ہسپانہ کے مرکزی شہر اور راڈرک کے پائے تخت تلیتلا کا رخ کیا۔ ہسپانہ کے کچھ لوگوں کا خیال تھا کہ جب مسلمانوں کا لشکر تلیتلا جائے گا تو وہاں سخت مزاحمت کا سامنا کرنا پڑے گا۔ مسلمانوں کو تلیتلا شہر کا محاصرہ کرنا پڑے گا اور شہر کے اندر جو مسلح لشکر ہے وہ کئی ماہ تک حملہ آور مسلمانوں کا مقابلہ کرے گا، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ طارق بن زیاد جب اپنے لشکر کے ساتھ تلیتلا پہنچا تو جس روز طارق بن زیاد وہاں پہنچا اسی روز شہر کا ایک وفد طارق بن زیاد کی خدمت میں حاضر ہوا۔ لڑے بغیر صلح کے ساتھ انہوں نے تلیتلا شہر مسلمانوں کے حوالے کر دیا۔ آئندہ کے لیے مسلمانوں کا وفادار اور فرما بردار رہنے کا تہیہ کیا، جزیہ دینا قبول کر لیا۔ اس طرح ہسپانیہ کا مرکزی شہر تلیتلا بغیر جنگ کیے مسلمانوں کے ہاتھ آ گیا۔ تلیتلا کو فتح کرنے کے بعد طارق بن زیاد کو اس کے مخبروں نے اطلاع دی کہ ہسپانیہ کے مختلف شہروں میں شکست کھانے کے بعد جو ہسپانوی لشکر ادھر ادھر چھپے ہوئے تھے وہ نکل کر ایک جگہ جمع ہو گئے ہیں اور ایک بہت بڑے لشکر کی صورت اختیار کر گئے ہیں، اور وہ کسی بھی وقت مسلمانوں کے لیے مصائب کا باعث بن سکتے ہیں۔ اپنے مخبروں کی ان اطلاعات کے بعد طارق بن زیاد اپنے لشکر کے ساتھ حرکت میں آیا اور مختلف شہروں سے جو ہسپانوی لشکر مفرور ہوئے تھے اور ایک جگہ جمع ہو کر خاصے بڑے لشکر کی صورت اختیار کر رہے تھے، طارق بن زیاد نے ان کا رخ کیا۔ ان مفرورین نے جب دیکھا کہ اماموں والے مسلح لشکری ان کے تعاقب میں آ رہے ہیں تو وہ اماموں والے عربوں کو دیکھ کر ایسے دہشت زدہ اور گھبرائے کہ مقابلہ کرنے کی بجائے وہ بھاگ کھڑے ہوئے اور قریبی پہاڑوں میں جا گھسے تاکہ حملہ آوروں سے اپنی جانیں محفوظ کر سکیں۔ اسی بھاگ دوڑ میں ایک گروہ کو طارق بن زیاد اور اس کے لشکریوں نے گرفتار کر لیا۔ اس گروہ کے پاس ایک میز تھی جس سے متعلق مشہور تھا کہ اس میز کا تعلق حضرت سلیمان علیہ السلام سے ہے۔ کچھ مورخین نے لکھا ہے کہ وہ میز واقعی حضرت سلیمان علیہ السلام کی ہے، لیکن کچھ مورخین اس کی نفی کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ کوئی معتبر بات نہیں، اس لیے کہ وہ میز جو طارق بن زیاد کے ہاتھ لگی ان مورخین کا کہنا ہے کہ وہ گات کاریگروں نے بنائی تھی۔ میز ساری سونے کی تھی اور اس کے چاروں حاشیوں میں نیلم و یاقوت اور قیمتی پتھر جڑے ہوئے تھے۔ اس میز سے متعلق یہ بھی کہا گیا ہے کہ ہر نیا بادشاہ جو ہسپانیہ کے تخت پر بیٹھتا اس میز کی زیب و زینت اور آرائش میں کچھ نہ کچھ اضافہ ضرور کرتا، اس لیے کہ وہ میز ہسپانیہ میں زمانہ قدیم سے چلی آ رہی تھی۔ اس میز کو چونکہ مقدس سمجھا جاتا تھا لہٰذا اس کی خوب دیکھ بھال کی جاتی تھی۔ اس کے چاروں پائے انتہائی قیمتی اور زمرد کے تھے۔ اس دور میں اس کی قیمت کا اندازہ 5 لاکھ اشرفی لگایا گیا تھا۔ اس قیمتی اور نایاب میز پر قبضہ کرنے کے بعد طارق بن زیاد نے اس میز کو مال غنیمت کے اس حصے میں شامل کر دیا جو خلیفۃ المسلمین کے لیے دمشق بھجوایا جاتا تھا۔ اس میز پر قبضہ کرنے کے بعد مورخین یہ بھی لکھتے ہیں کہ تلیتلا شہر سے 55 میل کے فاصلے پر ایک مقام تھا، اس کا نام قلعۃ النہر تھا۔ طارق بن زیاد جب اپنے لشکر کے ساتھ وہاں پہنچا، وہاں ایک آبادی میں طارق بن زیاد کے ہاتھ ہسپانیہ کے سب سے زیادہ اور بیش قیمت خزانے ملے۔ بے شمار قیمتی اشیاء اور نقدی کے علاوہ اس خزانے میں وہ تاریخی کھانے کی میز بھی تھی جس کو یہودی حضرت سلیمان علیہ السلام کی طرف منسوب کرتے تھے۔ وہ میز بھی ٹھوس سونے کی تھی۔ اس کے 365 پائے تھے جو جواہرات کے بنے ہوئے تھے۔ جہاں سے یہ خزانہ اور میز ملی مسلمانوں نے اس کا نام ہی مدینۃ المائدہ رکھ دیا۔ اس کے بعد طارق بن زیاد نے ہسپانیہ کے مشہور اور معروف شہر مرسیہ کا رخ کیا۔ یہ شہر دریائے شتورا کے کنارے واقع تھا اور سمندر سے لگ بھگ 45 میل کے فاصلے پر تھا۔ یہ شہر ایک ہموار زمین کے تقریباً وسط میں تھا۔ اس کی زمین نہایت شاداب تھی، اس لیے یہاں فصلیں اور باغات کثرت سے پائے جاتے تھے۔ سمندر کے کنارے ہونے کے باوجود یہاں کا موسم معتدل نہیں تھا۔ گرمیوں میں سخت گرمی، جاڑوں میں شدت کی سردی پڑتی تھی۔ شہر کا زیادہ تر حصہ دریائے شتورا کے بائیں کنارے پر تھا اور یہ دریا مرسیہ شہر کے قریب ہی شمال مشرق کی طرف رخ اختیار کر کے لگ بھگ 30 میل آگے جا کر سمندر میں گر جاتا تھا۔ مسلمانوں نے مرسیہ شہر کا محاصرہ کر لیا۔ یہاں مختلف لڑائیوں سے بھاگے ہوئے لشکری پناہ لیے ہوئے تھے۔ ان کی تعداد کچھ زیادہ نہ تھی، اور پھر سب سے بڑھ کر ہسپانیہ کے سابق بادشاہ راڈرک کے سپہ سالار تدمیر نے بھی اسی شہر میں قیام کیا ہوا تھا۔ تدمیر نے جب دیکھا کہ مسلمانوں نے شہر کا محاصرہ کر لیا ہے تو اسے یہ خطرہ لاحق ہوا کہ اس نے گزشتہ جنگوں میں مسلمانوں کے خلاف کارروائیوں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا تھا۔ اگر مسلمانوں نے شہر کو فتح کر لیا تو ہو سکتا ہے کہ وہ اسے موت کے گھاٹ اتار دیں۔ اس کے پاس جو لشکر تھا
اس کے ساتھ وہ مسلمانوں کا مقابلہ نہیں کرنا چاہتا تھا، اس لیے کہ وہ جانتا تھا مسلمانوں کے مقابلے میں اسے کامیابی نہیں ہوگی، لہٰذا اس نے مسلمانوں کے خلاف ایک ہیلا کیا۔ شہر کے اندر مردوں کی نسبت عورتوں کی تعداد زیادہ تھی، ساری عورتوں کو اس نے مردانہ لباس پہنا کر مردوں کے ساتھ شہر کی فصیل کے اوپر کھڑا کر دیا، ان کے ہاتھوں میں نیزے اور دوسرا سامان حرب دے دیا گیا۔ اس کے بعد وہ اپنے چند ساتھیوں کے ساتھ شہر سے باہر نکلا، سفید جھنڈا لہراتا ہوا طارق بن زیاد کے لشکر کی طرف گیا۔ ایسا کرنے سے اس کا مقصد نہ صرف مرثیہ شہر کو بچانا تھا بلکہ اپنی جان بچانے کی بھی فکر کرنا چاہتا تھا۔ تدمیر مسلمانوں کے لشکر میں داخل ہوا۔ اس وقت طارق بن زیاد اپنے سالاروں کے ساتھ ایک جگہ موجود تھا۔ تدمیر ان کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کرنے لگا، میں حاکم شہر کی طرف سے ایسی شرائط پر آپ سے صلح کرنے آیا ہوں جو آپ کے بلند حوصلہ اور عالی مرتب سے بعید نہ ہوں۔ آپ دیکھتے ہیں شہر کی فصیل اور اس کے سارے برجوں اور چوکیوں پر مسلح جوان کھڑے ہیں اور وہ کس قدر محفوظ ہیں، گو ہم شہر کی حفاظت کر سکتے ہیں، لیکن ہمارے صلح اندیش حاکم کو یہ بات منظور نہیں ہے کہ اپنے لشکریوں کو مفت میں آپ کے ہاتھوں قتل کرائیں، لہٰذا آپ وعدہ فرمائیں کہ اہل شہر کو اپنے مال و متاع نکل جانے کی اجازت دے دی جائے گی۔ میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ کل تک شہر خالی کر کے آپ کے سپرد کر دیا جائے گا۔ ہم آپ سے جنگ نہیں کرنا چاہتے، امن اور صلح کے ساتھ شہر آپ کے حوالہ کرنا چاہتے ہیں۔ مسلمانوں کو یہ بات بڑی پسند آئی، لہٰذا اس سے صلح کر لی گئی، عہد نامہ لکھ دیا گیا اور طرفین کے اس عہد نامے پر دستخط ہو گئے۔ یہ کارروائی مکمل کرنے کے بعد تدمیر واپس شہر میں گیا، رات اس نے وہیں بسر کی، صبح شہر سے نکلا۔ اس کے ساتھ لوگوں کا ایک بہت بڑا مجموعہ تھا جس میں عورتیں زیادہ اور مرد کم تھے۔ اس طرح تدمیر نے اپنی جان اور اپنے اہل شہر کو بچانے کے لیے ایک اچھا ہیلا اختیار کیا تھا۔ اس موقع پر جب وہ مسلمانوں کے پاس سے گزرنے لگا تو ایک انگریز مورخ لکھتا ہے، مسلمانوں کے ایک سالار نے اس سے پوچھا، تمہارے وہ لشکری کہاں ہیں جو کل تم نے شہر کی فصیل پر کھڑے کر رکھے تھے؟ تدمیر چونکہ معاہدہ کرا چکا تھا، وہ جانتا تھا کہ معاہدے پر مسلمانوں کے سالار کے دستخط ہو چکے ہیں اور مسلمان ظلم و ستم نہیں کرتے اور نہ ہی عہد چکنی کرتے ہیں، لہٰذا اس نے جھوٹ سے کام نہیں لیا، سچ بولا اور کہنے لگا، میرے پاس لشکری تو اتنے ہی ہیں جتنے آپ لوگ دیکھ رہے ہیں، زیادہ تعداد عورتوں کی تھی، میں نے انہیں مردانہ کپڑے پہنا کر فصیل کے اوپر کھڑا کر دیا تھا۔ ایسا میں نے اس احتیاط کے طور پر کیا تھا کہ آپ شہر پر حملہ آور ہو کر اسے نقصان نہ پہنچائیں، اور اس کے علاوہ میں خود بھی اپنی جان بچانا چاہتا ہوں۔ میں نے یہ ہیلا اختیار کر کے اپنی جان بھی بچا چکا ہوں اور اپنے شہریوں اور عورتوں کو بھی محفوظ کر چکا ہوں، اس لیے کہ میں جانتا ہوں آپ لوگ وعدے کے خلاف نہیں جاتے اور عہد چکنی نہیں کرتے۔ انگریز مورخ یہ بھی لکھتا ہے کہ مسلمانوں کا سالار تدمیر کی سچائی اور اس کے اس ہیلے سے وہ اتنا خوش ہوا کہ اس نے تدمیر کو جانے نہیں دیا کہ سچ پر خوش ہوتے ہوئے تدمیر کو مرثیہ شہر اور اس کے ارد گرد کے علاقوں کا حاکم بنا دیا۔ اس طرح مرثیہ شہر بھی مسلمانوں کے ہاتھوں فتح ہوا۔ مرثیہ شہر کو فتح کرنے کے بعد مسلمانوں نے اس شہر کی ترقی اور اس کے عروج کے لیے بھی بڑا کام کیا۔ اس کی ساری زمینوں کو آباد کیا، زمینیں جو شہر کے اطراف میں بنجر پڑی ہوئی تھی سب کو آباد کیا گیا، مزید باغات لگائے گئے اور اس علاقے کو مسلمانوں نے ایسی ترقی دی کہ دیکھنے والے اس شہر کو بستان یعنی باغ کہنے لگے۔ آج کل بھی جبکہ علاقے مسلمانوں کے پاس نہیں ہیں، ہسپانہ کے لوگ مرثیہ شہر کو سوارتا یعنی باغ کہہ کر پکارتے ہیں۔ مرثیہ نام کا یہ شہر بہت پرانا اور قدیم تھا۔ مورخین لکھتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے ایشیا کے کینانی بھی اس شہر میں آباد رہے تھے۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ پرانے دور میں شہر کا نام الحاندیگا تھا، بعد میں اس کا نام مرثیہ ہو گیا اور یہ دریائے شتورا کے کنارے ہے۔ اور اس دریا سے متعلق یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ ہسپانیہ کے سب سے بڑے دریا وادی الکبیر کا بھائی ہے، کیونکہ دونوں دریا ایک ہی جگہ سے نکلتے ہیں۔ مسلمانوں نے اسے فتح کر کے جب اس کی ترقی اور اس کی تزئین پر دھیان دیا تو تاریخ کے اوراق میں شہر سے متعلق مسلمان کہا کرتے تھے، ہم مرثیہ کو ایک ایسے گھر سے تشبیہ دیتے ہیں جیسے ایک جوان اور خوبصورت دلہن گہنے پاتے سے سجی ہوئی اپنے شوہر کے گھر جانے کو نکلے۔ اس شہر سے متعلق یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جب مسلمانوں نے اس شہر کو فتح کیا تو اس کی طرف ایسا دھیان دیا گیا کہ یہاں مسلمان بہترین قالین بنانے لگے اور ان کے بنائے ہوئے قالین دنیا کے مختلف شہروں کو جاتے تھے۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اس شہر میں مسلمان اس قسم کے شوخ رنگ کے قالین بھی تیار کرتے تھے جنہیں دیواریں سجانے کے کام میں لایا جاتا تھا۔ آج بھی اسپین کے اس شہر کے قالین بے حد مشہور اور عمدہ خیال کیے جاتے ہیں۔ مرثیہ کو فتح کرنے کے بعد طارق بن زیاد نے وادی الحجارہ کا رخ کیا۔ یہ شہر بھی تھا اور ارد گرد کے جن علاقوں کا یہ مرکزی شہر تھا اسے بھی وادی الحجارہ ہی کہتے تھے۔
یہ شہر درائے ہناریز کے کنارے ایک بلند جگہ واقع تھا۔ کہتے ہیں یہ سمندر سے 2000 فٹ بلندی پر واقع تھا۔ پہلے یہ رومنوں کے قبضے میں تھا اور انہوں نے اسے صوبے کا صدر مقام بنا رکھا تھا۔ طارق بن زیاد اس شہر پر حملہ آور ہوا۔ یہاں کوئی خاص بڑا لشکر نہ تھا، ایک محافظ لشکر تھا جس نے کوئی مزاحمت نہ کی اور بڑی آسانی سے طارق بن زیاد نے اس شہر کو بھی فتح کر لیا تھا۔ پہلے اس شہر پر رومن قابض تھے، رومنوں کے بعد گاتھ نے اس شہر پر قبضہ کیا۔ مورخین لکھتے ہیں کہ پہلے اس شہر کا نام ایلیا تھا، جو قدیم اسپینی زبان کا لفظ ہے جس کی معنی پتھر ہے، اور مسلمانوں نے جب یہ شہر فتح کیا تو انہوں نے اس کا نام بدل کر الحجارہ رکھ دیا۔ اور جس درہ کے کنارے یہ شہر تھا جس کا پرانا نام ہناریز تھا، اس کا نام بھی بدل کر وادی الحجارہ رکھ دیا۔ اس کے بعد مسلمانوں نے شہر کو ایک اور نام بھی دیا، دوسرا نام مدینہ الافجش مشہور ہوا۔ اس کی وجہ یہ بیان کی جاتی ہے کہ مسلمانوں کے زمانے میں یہ شہر بربروں کے ایک معزز خاندان بنو فج کے تحویل میں دیا گیا تھا، اور بنو فج کی نسبت سے اس کا نام مدینہ الفج بھی مشہور ہو گیا۔ اس دوران تک موسیٰ بن نصیر بھی 18 لاکھ کا ایک لشکر لے کر اسپین پہنچ چکا تھا۔ بہرحال موسیٰ بن نصیر اور طارق بن زیاد نے ہسپانیہ کو فتح کرتے ہوئے شمال کا رخ کیا اور یہاں تک کہ وہ فرانس کی حدود پر پہنچ گئے۔ اس پر دمشق میں کسی نے خلیفہ سے شکایت کی کہ موسیٰ بن نصیر اور طارق بن زیاد اپنے لشکر کے ساتھ فرانس سے ہوتے ہوئے یورپ کو رونتے ہوئے قسطنطنیہ کے راستے واپس ارض شام میں آنا چاہتے ہیں۔ یہ بھی شکایت کی دونوں سالار ایسا کر کے مسلمانوں کے لشکر کو تباہ و برباد کرنا چاہتے ہیں۔ اس بنا پر خلیفہ نے دونوں کو ہسپانیہ سے واپس دمشق بلا لیا۔ دمشق میں بیٹھ کر مسلمانوں نے خلیفہ کو ہسپانیہ کے بموقع ضرورتوں کا احساس نہیں ہو سکتا تھا، جو احساس طارق بن زیاد اور موسیٰ بن نصیر وہاں رہتے ہوئے کر رہے تھے۔ اگر وہ عالم اسلام کے ان دونوں عظیم سالاروں کو ہسپانیہ سے واپس طلب نہ کر لیتا تو آج مسلمانوں کی تاریخ کچھ اور ہوتی اور یورپ کے وسیع علاقے مسلمانوں کے تسلط میں ہوتے۔ اس طرح طارق بن زیاد ہسپانیہ سے نکل کر فرانس میں جو اپنی کارروائی کرنا چاہتا تھا، ان کارروائیوں کا اسے موقع نہ ملا۔ طارق اپنی شجاعت اور جنگی فراست میں بے مثال ہونے کے علاوہ اوروں سے فیاضانہ سلوک کرنے میں شہرت رکھتا تھا۔ وہ پکا مسلمان تھا، اس لیے وہ عہد کا بھی پکا تھا۔ اس نے نہ کبھی عہد توڑا، نہ کبھی کسی سے بے وفائی کی۔ چنانچہ اسلام دشمنوں کے ساتھ جیسا سلوک اس نے کیا، اس کی نظیر دنیا کی تاریخ میں بہت کم ملتی ہے۔ اپنی بہادری، اپنی جرأت مندی، اپنی فیاضی اور رواداری کی بدولت اس نے نہ صرف ہسپانیہ کو فتح کیا بلکہ وہاں کے لوگوں کے دلوں کو بھی مسخر کیا۔ لہٰذا اس سے متعلق کہا جاتا ہے کہ وہ نہ صرف ملک کا فاتح تھا بلکہ شہریوں کے دلوں کا بھی فاتح تھا۔ اس کی حکومت نہ صرف زمین پر تھی بلکہ رعایا کے دلوں پر بھی تھی۔ اس اعتبار سے وہ تاریخی عالم میں ایک منفرد حیثیت کا مالک تھا۔ افسوس اسے اس وقت ہسپانیہ سے واپس بلا لیا گیا جب ہسپانیہ پر ہی نہیں بلکہ پورے یورپ پر اس کے نام کا خوف طاری تھا۔ واپس پہنچ کر طارق بن زیاد نے دمشق میں اپنی باقی زندگی گمنامی میں بسر کر دی۔ یہ تھا خلافت بنو امیہ کا پہلا مسلمان جرنیل جس نے یورپ میں اسلامی پرچم لہرایا۔ جب کشتیوں میں بیٹھ کر آبنائے عبور کی گئی تو اسی مرد مجاہد نے حکم دیتے ہوئے کہا تھا، کشتیاں جلا دی جائیں، اب تمہارے لیے کوئی راستہ نہیں، دشمن تمہارے آگے ہے اور سمندر تمہارے پیچھے، لہٰذا آگے بڑھو۔ اور پھر 711 عیسوی میں اسپین پر حملہ اس مسلمان جرنیل کی فتح کا نشان بنا، جو تاریخ کے اوراق میں مارکہ طارق بن زیاد کے نام سے معروف ہے۔ دوستو، طارق بن زیاد کی سیریز اس ایپیسوڈ کے ساتھ مکمل ہو چکی ہے۔ نیکسٹ سیریز کس پر بنائی جائے تو اس کے لیے آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ کمنٹ کر کے ہمیں بتائیں۔